السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ماہ مبارک رخصتی کی طرف بڑھ رہا ہے. اس مہینے کے متعلق کسی نے کہا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رواں، دوسرا دواں اور تیسرا پراں. رواں، دواں اور پراں. پہلا عشرہ آتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، ایک دم پہلا عشرہ ختم ہو گیا. یہ روانی سے دوڑتا ہے ایک دم. اور پھر اس کے بعد دوسرا عشرہ، روانی کے بعد دوانی کا مرحلہ آتا ہے، وہ اس سے زیادہ تیز سے رخصت ہو جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. اور پھر رواں دواں کے بعد پھر پراں، پر لگ جاتے ہیں، اڑ جاتا ہے تیسرا عشرہ. تو اس وقت ہم اسی تیسرا عشرہ گزر رہا ہے. اور تیسرے عشرے میں اس وقت آج جو جمعہ ہے، یہ اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے. جمعے کے دن کی اہمیت الحمدللہ مسلمانوں کو پہلے سے معلوم ہے. قرآن کریم کی پوری ایک سورت نازل ہوئی جمعے کی فضیلت کے بارے میں، اور اسی کی ایک آیت میں نے برکت کے طور پر پڑھ لی. تو لیکن آج جو جمعہ ہے، اس دن کی اہمیت اس لحاظ سے یقیناً زیادہ ہے کہ اب اس کے بعد اس ماہ مبارک میں کوئی جمعہ نہیں آئے گا. آئندہ رمضان تک برکتوں والا یہ جمعہ اب ہمیں نصیب نہیں ہوگا. لہذا جتنا ہو سکے عبادات میں وقت صرف کیا جائے. یہ جو بات میں نے ابھی آپ سے کہی ہے جمعے کے متعلق، رمضان کے آخری جمعے کے حوالے سے، تو یہ تو وہ بات ہے جسے کہتے ہیں یہ تو ہیں کرنے کے کام. اور آگے چلیے، کچھ ہیں نہ کرنے کے کام. وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں وقتاً فوقتاً عجیب و غریب طریقے سے دین کا حلیہ بگاڑا جاتا ہے. ایک موقع نہیں، ایسے کئی مواقع آتے ہیں کہ جناب پہلے زمانے میں تو وہ پرانا زمانہ تھا، پرچے چھپتے تھے اور چھاپ بہت سارے لے آئے چھاپ کے اور بچوں کو دے دیا. مسجد کے گیٹ پہ بچے کھڑے ہیں، پرچے بانٹ رہے ہیں، اور ان پرچوں میں نت نئی کہانیاں ہیں، نت نئی باتیں ہیں، لغو باتیں ہیں جن کا کوئی سر و پیر نہیں، اور روایات کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جبکہ ان کا روایات سے کوئی تعلق نہیں.
تو انہی میں سے ایک میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو پرانی بات تھی، پرچے بیٹا کرتے تھے، اب تو ماڈرنائز دور ہے، اب کون کاغذ کو اور قلم کو سنبھالتا ہے؟ اب تو بھائی ہر چیز موبائل کی شکل میں اور واٹس ایپ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، لہذا کہیں سے بھی کوئی ایک میسیج آ جائے تو بس دھڑا دھڑ اسے ہم آگے پھیلاتے رہیں، قطع نظر اس کے کہ اس میں جو بات لکھی ہے صحیح ہے غلط ہے، بس یہ کہ میرا دل ٹھک رہا ہے، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، بس میں نے آگے، اور خاص طور سے دین کے حوالے سے تو انتہا درجے کا سخت ترین گناہ ہے یہ۔ تو انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو ایک خاص جمعہ بتلایا جاتا ہے اور اس دن کی خاص عبادت ہے، خاص نماز ہے، اور اس کے فضائل بیان کرنا، اور یہ کہنا کہ جی بس جمعۃ الوداع منانا، یہ منانے کا لفظ بڑا عجیب و غریب ہے۔ آج کا دن گزر جائے گا، دوسرے دن کے اخبارات میں ہوگا کہ پورے مذہبی جوش و خروش سے جمعۃ الوداع منایا گیا، تو یہ منانا کیا چیز ہوتی ہے تو اللہ ہی بہتر جانے۔ ہاں، مذہب نے، دین نے ہمیں کوئی منانے کا طریقہ نہیں بتلایا، بلکہ وہ بتایا ہے کہ یہ ہیں کرنے کے کام اور یہ ہیں نہ کرنے کے کام۔ کرنے کے کاموں کا بھی میں نے تذکرہ کر دیا کہ عبادات کی طرف پہلے کی بنسبت زیادہ رجوع ہونے چاہیے، اس خیال سے کہ اب اس کے بعد کوئی جمعہ میں نہیں ملے گا، یہ آخری جمعہ ہے، اب یہ آخری موقع ہے، اس سے ہم جتنا چاہے فائدہ اٹھا لیں، گنے چنے چند دن ہیں۔ اور نہ کرنے کے کام، الٹے سیدھی باتیں جو عوام میں پھیلائی جاتی ہیں، ہم ان کا حصہ نہ بنیں بلکہ ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کا جمعہ رمضان کے آخری جمعے کے لحاظ سے آپ نوٹ کیجئے کہ اجتماعات بنسبت دوسرے جمعوں کے اور رمضان کے ہی دوسرے جمعوں کے آج کے دن اجتماع ذرا زیادہ ہوتا ہے، بڑے اجتماعات ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سال بھر میں گنے چنے ایک دو دن مسجد چلے جاؤ، بس اگلے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر آنا مسجد کے پہاڑ جیسے گناہ بخش دیے جائیں گے بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے ہوئے، یہ اسلامی عبادات کے فلسفے کے خلاف ہے۔ سارا سال عبادت نہ کرنا اور صرف رمضان کے آخری جمعے کو یا لیلۃ القدر میں حاضری کو کافی سمجھنا، یہ ایک انتہائی لغو حرکت ہے، یہ خوش فہمی ہے۔ اس خوش فہمی اور اس غلط فہمی سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی اس میں مبتلا ہے تو اسے بتانا چاہیے کہ بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں اس طرح سے کام نہیں ہوگا۔ باقاعدہ عبادات کا تو ایک تسلسل ہے، عبادت نام ہی تسلسل کا ہے، اور عبادت کے اندر اہم ترین چیز ہوتی ہے استقامت، مضبوطی سے قائم رہنا، ایک دن نہیں کرنا، مسلسل کرتے رہنا، جتنے دن حکم دیا گیا اتنے دن اس عبادت پہ عمل کرنا، اور یہ مسلسل مشقت برداشت کرنا یہی درجات کو بڑھاتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ماں مسلسل تکلیف دہ مراحل سے گزر کر بچہ جنتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خوشی مناتی ہے بچے کی ولادت کے بعد، تو یہ خوشی منانا اس کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مشقتیں برداشت کی ہیں۔ کتنی مشقتیں آتی ہیں، کیا کیا مراحل ہوتے ہیں، ایک مرد اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو حوصلہ دیا ہے کہ وہ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو جنتی ہے۔ قرآن کریم نے خود جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بار بار کے تذکرے سے بتلانا یہی ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں، بڑا مشکل کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منتخب کر لیا ہے عورت کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہی کیفیت رمضان کی ہے کہ اللہ کا جو نیک بندہ اللہ کی رضا کی خاطر شب و روز مشقت اٹھاتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، رات میں تراویح پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو نوافل میں بھی اضافہ کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ ان تمام مراحل سے جب پورا مہینہ ان مشقتوں سے گزرتا ہے تو صحیح معنوں میں وہ اس بات کا مستحق ہے کہ وہ عید منا سکے۔ عید کی خوشی صحیح معنوں میں اسے حاصل ہوگی جو ان تمام مراحل سے گزرے گا اور ان تمام مشقتوں سے گزرے گا۔ آخری جمعہ رمضان کا جب آتا ہے تو مسلمان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ بھائی اب ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اب نیکیاں کمانے کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ارے بھائی ابھی تک تو میں نے کچھ کمایا ہی نہیں، لہذا کیا کرتا ہے وہ کمر کس کے تیار ہو جاتا ہے۔
اب وہ تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ جتنا ممکن ہو میں عبادات کے اندر آگے بڑھ جاؤں، میری زندگی میں انقلاب آ جائے، دینی لحاظ سے انقلاب۔ پھر ایک طرف تو یہ محنتیں اور یہ مشقتیں ہیں، دوسری طرف ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے دولت تو اکٹھی کر لی، اس دولت جو ہم نے جس تجوری میں رکھا ہے وہ مضبوط ہے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ کوئی نقب لگا دے، کوئی چور اچکا بدماش آ کر ہماری اس کمائی کو اڑا کر لے جائے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ بندہ مومن یہ عہد کر لیتا ہے کہ میں مضبوط بند باندھوں گا، پشتے بناؤں گا، اور نفس و شیطان کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری جو ایک مہینے کی کمائی ہے، اتنی محنت سے میں نے کمایا ہے، اس کو منٹوں سیکنڈوں میں نفس اور شیطان ضائع کر دے، میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دی ہے کہ یہ آخری عشرہ رمضان کی کوہان ہے۔ جس طرح سے اونٹ اپنے کوہان میں پانی ذخیرہ کر لیتا ہے، اسی طرح سے یہ آخری عشرہ اگلے رمضان تک کے لیے روحانی ذخیرہ جمع کر لیتا ہے۔ ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ ہم روحانی ذخیرہ جمع کرتے جائیں اور اسے خرچ نہ کریں، اور وہ خرچ نہیں ہوگا، سنبھال کے رکھا جائے گا، کب؟ آڑے وقتوں میں کام آنے کے لیے، اور وہ آڑے وقت پورا سال چلیں گے، سارا سال یہ ہمارا ساتھ دے گا۔ تو ایک طرف تو مقام شکر ہے، رمضان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، روزہ رکھنے کی توفیق دے دی، تراویح کی توفیق دے دی، دیگر عبادات کی توفیق دے دی، تو اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، ورنہ ہم اپنے ہی ارد گرد نظر ڈالیں کتنے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہیں، رمضان آیا اور گیا ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف عبادات کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ کسی شخص نے تذکرہ کیا کہ ارے بھائی ماشاءاللہ آپ نے الحمدللہ پورے روزے رکھے ہیں، تو بس زیادہ سے زیادہ یہ کہ بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بھی دے دی، ہمت بھی دے دی۔ اس کے جواب میں قطعاً ایسی گستاخی والا جملہ منہ سے نہیں نکلنا چاہیے کہ ارے صاحب ہم کیا، ہمارے روزے کیا، ہم نے تو فاقے کیے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے تراویح پڑھی اور دیگر عبادات میں آپ آگے بڑھے، تو جواب دے رہے ہیں ارے بھائی ہم نے کیا کیا، ہم نے تو چند ٹکریں مار لی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ عبادات کیسی ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر و منزلت ہے، ان کی قدر و منزلت کو پہچاننا اور ان کی قدر و منزلت کے لحاظ سے اس کو اہمیت دینا، یہ کچھ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی توفیق عطا فرما دی۔ سجدہ کوئی معمولی چیز ہے، سجدے کا مطلب یہ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو، تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ دے دیا۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی 40 مقامات قرب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہیں، 20 رکعت تراویح ادا کرو گے تو 40 مرتبہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے، تیرے آستان سے نسبت ہے، اس سجدے کو اتنا ہی میرے لیے کافی ہے، انشاءاللہ العزیز جب میں نے محنت کی ہے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، اور دوسری طرف اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ اپنی عبادات پر گھمنڈ نہ ہو، کیوں ہو صاحب میں نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، نہیں، ہمہ وقت ہونا یہ چاہیے کہ یقیناً مجھ سے اس میں کمی رہ گئی ہے، یقیناً اس میں کوتاہی رہ گئی، اور کمی کوتاہی کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا۔ اب جب حق ادا نہیں کر سکے تو اس کی آیا تلافی کی بھی کوئی شکل ہے؟ یقیناً ہے۔ تلافی کی شکل کیا ہے؟ وہ ہے استغفار۔ کسی بھی نیک عمل کے بعد استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ مقام قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو سحری کے وقت اٹھتے ہیں، رات کو تھوڑی سی دیر کے لیے سوتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔
تہجد پڑھتے ہیں، سحری کے وقت اٹھتے ہیں روزانہ، تہجد پڑھنے کے بعد اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ بھائی تہجد پڑھیے، استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ تہجد تو نیک کام ہے، کوئی غلط کام تھوڑی کیا ہے۔ استغفار اس بات پہ کرتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ نیک لوگ کون کون ہیں؟ نمبر 1 صبر کرنے والے، نمبر 2 سچ بولنے والے، نمبر 3 اللہ کے آگے جھک جانے والے، نمبر 4 اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، اور 5ویں اور آخری نمبر پر فرمایا والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے استغفار کرنے والے، تہجد پڑھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے کہ یا اللہ عمل تو کیا ہے لیکن کوتاہی رہ گئی ہے، اس کوتاہی پر میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے عبادات کا ادب جو ہمیں سکھایا گیا ہے۔ تو ہمیں ماہ مبارک کی جو ساعتیں رہ گئی ہیں، ان ساعتوں کی قدردانی کرنی چاہیے، ان ساعتوں کی قدر پہچاننی چاہیے، اور خیال کرنا چاہیے کہ اب بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، ابھی کھلا ہوا ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف، اور توبۃ النصوح اختیار کرو، ایسی توبہ پکی اور سچی توبہ۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے سوچ لیا کہ میں پکی توبہ کر رہا ہوں، سچی توبہ کر رہا ہوں، ادھر توبہ کی اور پھر اس کے بعد پھر وہی گناہ ہو گیا، جس گناہ سے توبہ کی وہی گناہ پھر ہو رہا ہے، پھر میں نے توبہ کی پھر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر 100 مرتبہ بھی تم گناہ کر لو تو توبہ سے وہ 100 مرتبہ دھل جائے گا، کوئی فکر کی بات نہیں، بار بار تم سے گناہ ہو جائے تم بار بار توبہ کرتے رہو۔ کہنے والے نے کہا ہے، اور اس کے متعلق یہ بھی بتا دیا کہ بار بار تم توبہ کرتے رہو، یہ تمہاری توبہ قبول ہوگی کب تک؟ ما لم یتغرغر، اس وقت تک جب تک کہ نظر کی کیفیت طاری نہ ہو۔ آخری سانس جب سانس اکھڑنے لگتی ہے تو آدمی کے گلے سے آواز ایسی آتی ہے، غر غر جیسی آواز، تو جب تک ایسی آوازیں نہ آنے لگیں، آخری وقت نہ آ جائے، نظر کی کیفیت نہ ہو، اس سے پہلے پہلے تم جب بھی توبہ کرو گے تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اور بار بار توبہ کرو، بار بار توبہ اگر ٹوٹ جاتی فکر نہ کرو، 100 مرتبہ بھی ٹوٹ جاتی ہے تو فکر نہ کرو۔ کہنے والے نے کہا ہے باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، ہر کافر و گبرو بت پرستی باز آ، این در گئے ماں در گئے نا امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ بھائی اگر 100 مرتبہ بھی تم نے اپنی توبہ کو توڑ دیا ہے پھر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، آؤ ہماری طرف، آ جاؤ، دروازہ ہمارا کھلا ہوا ہے، اس توبہ کا دروازہ جو کھلا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، اور فائدہ اٹھا کر موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد 100 مرۃ، جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے، اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں فرماتے۔ جو شخص بار بار توبہ کر رہا ہے گویا یہ گناہ پر اصرار نہیں کر رہا، ہر مرتبہ گناہ کرنے کے بعد اس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ وہ ہو میں نے غلطی کی، پھر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میاں معاف فرما دیجیے، یا اللہ میاں معاف فرما دیجیے مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ میاں میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں نہیں چھوٹ رہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ چھوڑنے کا نسخہ یہ کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے، آپ چھڑا دیجئے۔ تو اللہ کے سامنے جب گڑ گڑائے گا، جب عاجزی کا اظہار کرے گا، جب روئے گا، انشاءاللہ العزیز گناہ اس سے چھوٹ جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد 100 مرۃ، جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں فرماتے، چاہے اس نے 100 مرتبہ بھی ایک گناہ کیا ہو۔ وَإِنْ عَادَ 100 مرۃ، 100 مرتبہ بھی اگر اس نے وہ گناہ کیا ہے تو وہ اس کے باوجود گناہوں پر اصرار کرنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اور یہ تو ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ توبہ ایسی چیز ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، دھل دھلا کے پاک صاف ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی کیوم ولدتہ امہ، آج ہی اس کی ماں نے اسے جانا ہو۔ اتنی ہمارے لیے چھوٹ ہے، اتنے ہمارے لیے راستے ہیں، اتنے ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں۔
اب ذرا سوچیے کہ اس کے باوجود ہم اگر تھوڑا سا ہاتھ ہلانا نہ چاہیں، تھوڑا سا اپنی گردن کو جھکانا نہ چاہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیکنا نہ چاہیں، تو بتائیے پھر قصور کس کا ہے؟ سارا قصور ہمارا ہے، کوتاہی ہماری طرف سے ہے۔ اللہ کی ذات سے پر امید رہنا چاہیے، جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی تلافی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور آخر میں دو چار جملے میں اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ امراض ایسے ہیں جنہیں میں کہوں گا آخری عشرے کا مرض، رمضان کے آخری عشرے میں یہ مرض لگ جاتے ہیں۔ کیا ہیں وہ ہے عید شاپنگ۔ بھائی عید کے لیے خریداری کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ کے پاس جیب میں پیسے ہیں، آپ اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے عید کی خریداری کر رہے ہیں، ضرور کیجئے۔ سب سے اچھا تو یہ کہ رمضان کے آنے سے پہلے کر لیجئے، چلیں کسی وجہ سے نہیں کر سکتے تو پہلا عشرہ دوسرا عشرہ میں کر لیجئے، تیسرے عشرے کے لیے کچھ اٹھا کر نہ رکھیں۔ یہ جو ہیں یہ ساری قیمتی راتیں ہیں، ان قیمتی راتوں کو بازاروں کی نظر کر دینا، بازاروں میں جا کر ان کو ضائع کر دینا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے سونا برس رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، ہر ایک کو کھلی اجازت ہے، جاؤ بھائی سمیٹو، سونا سمیٹ لو۔ لیکن بندہ اپنی بدبختی کی وجہ سے بجائے سونا سمیٹنے کے زمین پر جو کنکر پتھر ہیں ان کو سمیٹ رہا ہے اور لے جا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، رمضان کا مبارک مہینے کا مبارک عشرہ عتق من النار، جہنم کے عذاب سے پروانہ مل رہا ہے۔ کس کو؟ جو چاہے گا، جو مانگے گا، اور جو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کرنے کے بجائے بازاروں کا رخ کرے گا، ذرا سوچیے اسے کیسے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملے گا۔ بازار کا کیا ماحول ہے، کیا ہوتا ہے وہاں، اور جناب علی کس طریقے سے نہ اپنی نگاہوں کو قابو میں کر سکتا ہے، نہ عجیب و غریب حالات ہیں، بسا اوقات اپنے جسم کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ ان حالات کے لیے اپنی شاپنگ کو اٹھا کر رکھنا رمضان کے آخری عشرے کے لیے یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور آخر میں بتاؤں گا کہ قیمتی راتوں میں سے ایک رات وہ بھی ہے جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے چاند رات۔ اور چاند رات کے متعلق ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ صاحب شاپنگ کا اصل مزہ تو چاند رات کو ہی ہے۔ خدا کے بندے ذرا سوچو، تم نے مہینہ بھر کمایا ہے، سارا مہینہ کمایا اور ایک رات میں گوایا، کیا شاپنگ کا مزہ ہے؟ بھول جاؤ، یہ سب بیکار باتیں، یہ سب شیطان کی۔ یہ تو وہ رات ہے جس کو کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ، انعامات کی رات۔ سارا مہینہ تم نے جو محنت کی، آؤ ہم تمہیں اس محنت پر انعام دے رہے ہیں، آ جاؤ انعام لے جاؤ۔ تو انعام لینے والی رات تھی، آپ انعام لینے چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضری ہونی چاہیے تھی، اس کو چھوڑ کر آپ بازاروں کا رخ کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب شاپنگ کا اصل مزہ تو چاند رات کو ہے۔ تو چاند رات کی شاپنگ کے مزے لوٹنے کے چکر میں یوں سمجھ لیں کہ جتنا کمایا تھا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حتی الوسع عید کی تیاری کریں، بالکل درست ہے، لیکن اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ حلال حرام کی تمیز، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر حدود سے آگے بڑھ جانا یہ بھی سخت ترین گناہ ہے کہ بس مجھے اب عید کی شاپنگ کرنی ہے اور عید کے لیے مجھے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے لینا ہی لینا ہے، اور یہی چیز لینی ہے اور اتنی اعلیٰ معیار کی لینی ہے، چاہے حلال روزی سے یہ مسئلہ حل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، ہر حالت میں مجھے یہ کام کرنا ہے۔ جب حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کوئی شخص حدود سے آگے بڑھے گا تو سمجھ لے کہ اس نے بھی اپنی تمام نیکیاں ضائع کر دی۔ نیکیوں کو غارت ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں چاروں طرف سے بند باندھنے پڑیں گے۔ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ میں نے عرض کیا کہ عید کی شاپنگ کوئی گناہ نہیں، ہم عید کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو پیسہ ہمارے پاس حلال کا ہے یا نہیں، ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں، ہم ایسا تو نہیں کہ اسراف کر رہے ہوں، فضول خرچی کر رہے ہوں۔ اور پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عید کی شاپنگ ضرور کی جائے لیکن وقت سے پہلے کر لی جائے۔ یہ راتیں اس کام کے لیے نہیں ہے کہ اس میں عید کی شاپنگ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کے مطابق ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ ایک طویل لسٹ ہے، دعائے صحت کی درخواست مختلف حضرات کے لیے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ خاص طور سے کورونا وغیرہ میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے۔
جو مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ ان سب کی مرادوں کو پورا فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، انہیں اور ہمیں جمیع مقاصد نے عافیت کے ساتھ غیبی مدد کے ذریعے سے کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک و قوم اور امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، خاص طور سے ہمارے کشمیری بھائی جس طرح سے مظالم کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کے چنگل سے انہیں آزادی نصیب فرمائے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ تہس نہس فرمائے، تباہ و برباد فرمائے، ہلاک فرمائے۔ ہماری اس مسجد میں انشاءاللہ العزیز عید کی نماز 8 بجے ادا کی جائے گی، نماز عید الفطر انشاءاللہ العزیز 8 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ کے علم میں ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کے لیے پیسہ دینا، یہ بھی اپنی جگہ ثواب کا کام ہے، اور جو مسجد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں خادمین مسجد، ان کی خدمت کرنا یہ بھی مسجد ہی کی خدمت ہے۔ اور الحمدللہ ہماری اس مسجد کا طرح امتیاز ہے کہ یہاں پر 27ویں شب میں چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے خادمین مسجد کے لیے، تو انشاءاللہ العزیز اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو 27ویں شب میں میں توقع کر رہا ہوں کہ ہماری مسجد کے نمازی تیاری کے ساتھ تشریف لائیں گے، اور اس سلسلے میں جو ہدف ہمارا ہے انشاءاللہ العزیز وہ پورا ہوگا، بلکہ اس سے 2 قدم آگے بڑھیں گے۔ امید ہے تمام نمازی حضرات میری اس درخواست کو انہوں نے غور سے سنا ہوگا اور اس کے مطابق عمل ہوگا۔ ایک ضعیف آدمی ہے، بہت کمر جھکی ہوئی ہے، سفید ریش ہے، ہاتھ میں ایک عصا ہے، جو ابھی مسجد کے صحن میں انہوں نے مجھ سے ملاقات کی تھی، ان کی طرف سے تعاون کی درخواست کی گئی ہے، اہل خیر حضرات سے خصوصی توجہ کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو الناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا إخواني اعلموا أن الدنيا رائدة ولذتها فانية وطاعتها باقية حاصلها فوت وآخرها موت يا إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب
وتندب حاكم رب جليل. ويقول آدم سفيح الله نفسي نفسي، ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي، ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول رسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، ويقول الجبار جل جلاله عبادي 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 لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم بارك لنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا
إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. عباد الله رحمكم الله، صفوا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة. صفوں کو درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے، صفوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہ ہو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان ربي جلال الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے کریم آقا آپ کے گناہگار سیاکار بندے آپ کے در پہ حاضر ہیں اللہ خطا کار ایک کریم کے دروازے پر حاضر ہیں گناہگار ایک غفور کے دروازے پر حاضر ہیں اے اللہ حاجت مند ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں اللہ اپنے بندوں کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیجئے ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے اے اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما جو گناہ راتوں میں کیے معاف فرما جو گناہ چھپ کر کیے اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما جو گناہ علانیہ کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں صبح سے شام تک اللہ سارے کے سارے اعمال خطاؤں ہی کے نظر آتے ہیں اللہ آپ کی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں ہر طرف سے آپ کی رحمت کا دریا بہتا ہوا نظر آتا ہے اللہ اس دریا کے اس رحمت کے دریا کے اندر ہمارے گناہوں کو بھی بہا دیجئے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے ہمیں یہاں سے بخشے بخشائے اپنے گھروں میں لوٹا دیجئے اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا رمضان المبارک کا آخری عشرہ گناہگاروں کے لیے جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہوتا ہے اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے خلاصی عطا فرما دیجئے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دیجئے جہنم سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اور ہمیں اپنی پسندیدہ جنت جگہ جنت عطا فرما دیجئے اللہ اگر اس مہینے میں کے اندر بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی آپ کے در سے ہمیں نہ ملا تو کہاں سے ملے گا آپ کے سوا کون ہے ہماری مغفرت کرنے والا اے اللہ اپنی مہربانی فرما دیجئے اپنی رحمت سے ہماری بھی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت فرما اللہ کل امت مسلمہ کی مغفرت فرما امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی اللہ اپنی رحمت سے مغفرت فرما اللہ ایک ایک فرد کی مغفرت فرما میرے مالک مہربانی فرما اللہ رحمت فرما آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے اللہ ہماری زندگیوں کا سوال ہے اے اللہ اپنی رحمت کی ایک نگاہ ہم پر ڈال دیجئے اپنی رحمت کی ایک نگاہ ہم پر ڈال دیجئے اے اللہ
اللہ ایک نگاہ ڈال دیجئے اور ہم پر اپنا فضل فرما دیجئے، ہم پر اپنی رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار عالم کے دربار میں آتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ امت اس وقت پر بہت زیادہ پریشان ہے، اللہ امت پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیجئے، اللہ امت پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیجئے۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ اللہ مسلمانوں نے بہت زوال کو دیکھ لیا، بہت پستی کو دیکھ لیا، اللہ اب عروج و ترقی عطا فرما دیجئے۔ اللہ کفر کا اندھیرا بہت لمبا ہو چکا ہے، ایمان کی صبح کو روشن فرما دیجئے، اللہ روشن فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت قبیلہ بنی طے کی اچانک ننگے سر آ گئی تھی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر اپنی چادر مبارک رکھ کے فرمایا تھا تم آج دوسروں کی عورتوں کے سر پر چادر رکھو گے، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈالے گا۔ اے اللہ آج آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، اپنی رحمت کو دیکھ لیجئے، اللہ اپنی رحمت سے امت کے تمام مسائل حل فرما دیجئے، ہمیں اس کرونا وائرس کی وبا سے اللہ جان چھڑا دیجئے، اللہ اس کا پورے عالم سے خاتمہ فرما دیجئے، اللہ جتنے بھی لوگ اس کی وجہ سے بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا گھر میں ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، اللہ ان کو عید کی خوشیاں صحت یابی کے ساتھ دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ان کے گھروں کے پانی میں شفا نازل فرما، گھروں کے کھانے میں شفا نازل فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں کی پشپناہی نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ کام کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو صحت کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ سکندر انعام صاحب علین ہیں، اپنی رحمت سے اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ قرضوں میں گرفتار ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ جو لوگ اے اللہ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر اے اللہ مختلف وجوہات سے اے اللہ ناجائز وجوہات سے ناجائز مقدمات کی وجہ سے جیلوں کے اندر ہیں اللہ انہیں بھی عافیت کے ساتھ رہائی نصیب فرما، عافیت کے ساتھ عید سے پہلے اپنے گھروں پر لوٹنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کے لئے معاملات کو آسان فرما، جن کے مقدمات عدالتوں میں ہیں اللہ ناجائز مقدمات ہیں اپنی رحمت کے ساتھ عافیت کے ساتھ اللہ ان کے مقدمات کو نمٹا دیجئے، مہربانی فرما دیجئے، اللہ جو لوگ بے اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ جن گھروں کے اندر جوان لڑکے لڑکیاں موجود ہیں اللہ ان کے بہتر مستقبل کے فیصلے فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض کا ادا کرنا آسان فرما، محمد شفیق صاحب، حافظ نعمان صاحب، مولانا حامد صاحب، زاہد حیدر صاحب، عتیق اللہ شیخ صاحب، محمد معبد نامی چھوٹا بچہ اے اللہ علیل ہے، ان کو اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو حل فرما، تمام مشکلات کو رفع فرما، حاجات کو رفع فرما، اپنی رحمتوں کی پشپناہی نصیب فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس شہر کی حفاظت فرما، جو لوگ اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جن خانقاہوں کے اندر اللہ ہوتی ہیں ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ اقامت دین کی جہاں کہیں بھی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ ان کوششوں کو کامیاب و کامران فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔